الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ شارٹ ٹرم فائنانسنگ ماڈل سے مراد یہ ہے کہ ایسے مالیاتی کام جو آج آپ شروع کر سکتے ہیں اور قانون آپ کے سامنے رکاوٹ نہیں۔ پچھلے سبق سے آپ یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ سسٹم سارے سودی ہیں، اور آپ یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ سود اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے، اور یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ سود بدکاری سے زیادہ بدتر ہے۔ اور آج اگر آپ کے دل میں یہ ساری باتیں ہیں اور یہ عزم ہے کہ ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں، تو کچھ ایسے کام ہیں جو ہم آج سے شروع کر سکتے ہیں اور ہم بچ سکتے ہیں اور ساتھیوں کو بچا سکتے ہیں، اور کچھ جو لانگ ٹرم ماڈل ہے اس میں تمام جماعتوں کو کندھے جوڑ کر مل کر کھڑا ہونے کی ضرورت ہے تاکہ اس پر عمل کیا جا سکے۔ تو وہ جو اگلا ماڈل ہے وہ جماعتوں کے نام ہے، اور یہ جو پہلا ماڈل ہے یہ عوام کے نام ہے۔ پہلا ماڈل آج سے آپ شروع کر سکتے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس پہ کام شروع کر دیں اللہ کے فضل سے۔ خالی باتوں سے بات نہیں بنتی۔ اور جو اگلا ماڈل ہے اس کے لیے جماعتوں کو ایک کر کے ساتھ ملا کر کے وہ کام کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے مقاصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے مال سے مسلمانوں کو فائدہ ہو، مسلمانوں کے مال کو سود کی نحوست سے بچایا جائے، غریب کو بحال کیا جائے تاکہ اللہ کی عبادت کی طرف توجہ دے سکے، اور جو اگلا ماڈل ہے اس کی راہ ہموار کی جا سکے، دیندار طبقے کا اعتماد بحال ہو۔ اس وقت تو لوگ سمجھتے ہیں کہ عالم دین کا مطلب خطبہ دینا ہے اور مدرسے کے لیے چندہ مانگتا ہے۔ تو جب یہ کام ہم کریں گے تو پھر عالم دین کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، یہ لوگوں کے کام آتا ہے، تو عالم دین کا اعتماد بحال ہوگا۔ تو پہلا کام جو آج شروع کیا جا سکتا ہے مالیاتی، وہ ہے امانت خانے۔ کراچی میں 3 منزلہ ایک بلڈنگ ہے، وہ تینوں منزلوں میں کمرے اور کمروں میں شیلفیں ہیں، شیلفوں میں خانے بنے ہوئے ہیں۔ آپ جائیں، پیسے پیمنٹ کریں سال کی، ان میں سے ایک شیلف آپ کو مل جائے گی۔ آپ اس میں پلاٹ کی فائل رکھیں، گاڑی کی فائل رکھیں، اپنا سونا چاندی رکھیں، پیسے رکھیں، کچھ بھی رکھیں، آپ کا کرایہ ہے اور آپ اس میں رکھ سکتے ہیں۔ یہ کام لوگ اپنے ذاتی طور پر بھی کر رہے ہیں۔ ایک تاجر، اس کا اعتماد بحال ہے تو لوگ اس کو اپنی امانتیں پکڑا دیتے ہیں۔ عالم دین مدارس میں بھی لوگ اپنے پیسے جمع کروا دیتے ہیں، یہ امانت رکھ لیں، جب مجھے ضرورت ہوگی میں لے لوں گا۔ تو یہ کام اگر کریں تو جتنے کرنٹ اکاؤنٹ میں کروڑوں اربوں روپیہ پڑا ہوا ہے وہ اگر سود سے بچ جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ نمبر 2، فنڈ لے کر قرض حسنہ دینا۔ اس پر تفصیل سے بات آگے آ رہی ہے۔ نمبر 3، پیسے دے کر کاروبار کروانا۔ ایک آدمی محنت پیش کرے، دوسرا پیسہ پیش کرے، یا دونوں محنت، دونوں پیسے پیش کریں تو کاروبار کرنا، اور اس کے ذریعے اپنے کاروبار بغیر سود کی نحوست کے چلانا۔ چوتھا کام ہے تکافل کمیٹی۔ یہ جو انویسٹمنٹ ہے اس میں آپ کی اسٹاک ایکسچینج کا متبادل ماڈل موجود ہے، اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے انشاءاللہ۔ اور یہ جو تکافل کمیٹی ہے اس میں تکافل اور انشورنس کا اسلامی ماڈل ہے، متبادل ہے۔ ترسیل مال اس وقت نہیں ہو سکتا، پیسے ٹرانزیکشن کریں گے تو اس کو لوگ ہنڈی کہتے ہیں، اور اس کو لوگ جرم سمجھتے ہیں، اور یہ ابھی فوری طور پر نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو کراس لگا دیا گیا ہے۔ LC کھولنا، لیٹر آف کریڈٹ، جو مال ایکسپورٹ امپورٹ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، اس کی وضاحت بھی آگے آ رہی ہے، اور یہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے اس کی وضاحت بھی آگے آ رہی ہے انشاءاللہ۔ قرض حسنہ لے کر قرض حسنہ دینا، یہ کام بھی ابھی ممکن نہیں ہے۔ اوپر کیا تھا؟ فنڈ لے کر قرض دینا، وہ آج ممکن ہے،
قرض لے کر قرض دینا یہ پاکستان کے قانون میں ممکن نہیں ہے۔ تو پہلے جو 4 کام ہیں یہ 4 کام آج ہو سکتے ہیں، یہ ہمارا شارٹ ٹرم ماڈل ہے، اور 7 کے 7 کام یہ لانگ ٹرم ماڈل کا حصہ ہے۔ آئیے اس کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ امانت خانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کس نام سے مشہور تھے؟ لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے، تو نماز پڑھنا اگر آپ کی سنت ہے تو لوگوں کی امانتیں رکھنا بھی آپ کی سنت ہے۔ اور جب ہجرت کرنے کے لیے نکلے ہیں تو امانتیں کس کے سپرد کی؟ تو اس کا مطلب آپ کے پاس اس وقت بھی لوگ امانتیں رکھتے تھے۔ تو لوگوں کی امانتیں رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی بھی سنت ہے، نبوت کے بعد کی بھی سنت ہے، اور ہم اس پر عمل نہیں کر رہے۔ اس کے لیے اگر ہر مدرسے، ہر مسجد میں، ہر اعتماد والے تاجر کے پاس لاکر بن جائے، اس پر پہرے دار کھڑے ہوں، اسی طرح خانہ 10 انچ کا، 12 انچ کا، 12 بائی 12 کا، 12 بائی 15 کا، وہ لوگوں کو الاٹ کیا جائے اور وہ اس میں اپنی مرضی سے اپنی چیزیں رکھیں، تو یہ کام ناممکن نہیں، قانون اس سے منع نہیں کرتا، اور اس کے ذریعے ہم اپنے پیسے کو سود سے بچا سکتے ہیں۔ کتنے لوگ مدارس میں، مسجدوں میں یہ کام کر بھی رہے ہیں۔ لاہور کے، کراچی کے تاجر، انہوں نے اپنے اپنے بنائے ہوئے ہیں اور اس میں رکھ لیتے ہیں، وہاں سے نکال لیتے ہیں۔ یہ کام ہو سکتا ہے۔ کئی طریقے ہیں اس کو چھپانے کے، کئی طریقے ہیں اس کی سیکورٹی کے، اس کے تالے تھم کے ساتھ، تھم پریشن کے ساتھ کھلنے والے، چابی کے ساتھ کھلنے والے، ہر طرح کا سامان موجود ہے۔ تو یہ کام اگر کیا جائے اور لوگوں کا اعتماد حاصل کر کے، تو اس سے ہم لوگوں کا بہت بڑا پیسہ سود سے بچا سکتے ہیں۔ امانت خانے کا کرایہ وصول کیا جائے۔ ابتدائی طور پر ہر جماعت اپنے لوگوں کی امانتیں رکھے، کسی اور کی نہ رکھے، تاکہ وہ شور کر کے پریشان نہ کر دے۔ کسی شکل میں کوئی اگر کسی کی امانت ادھر ادھر ہوتی ہے، بس اوقات انسان کا اپنا قصور نہیں ہوتا، کوئی خیانت نہیں ہوتی، تو جو اپنی جماعت کا آدمی ہوگا وہ شور نہیں کرے گا، دوسرا کرے گا۔ اس لیے ہر عالم دین، ہر مدرسہ، ہر تاجر اپنے اعتماد کے لوگوں کی امانتیں رکھے۔ تو یہ اس کے کچھ قاعدے قانون ہیں۔ دوسرا ہے قرض حسنہ دینا۔ اس میں کچھ ادارے پاکستان میں کام کر رہے ہیں، کچھ NGOs ہیں وہ کام کر رہی ہیں۔ ان میں زیادہ مشہور نام اخوت کا ہے۔ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کو میں ملا ہوں لاہور میں، انہوں نے یہ کام کیا ہے، چند لاکھ سے شروع کیا تھا، اس وقت تو شاید 60 ارب روپے سے اوپر جا چکے ہیں۔ لوگوں سے ڈونیشن لے کر عوام کو قرضہ دینا، ان سے واپس لے کر پھر آگے عوام کو قرضہ دینا۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ وہ جاتے ہیں کسی علاقے میں، مسجد میں اعلان کرتے ہیں، جی جو لوگ قرض پہ لینا چاہتے ہیں آ جائیں۔ لوگ درخواستیں لاتے ہیں، ان سے وہ 1000 روپیہ غالباً آج کل وہ لے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم ان کی سنجیدگی چیک کرنے کے لیے لیتے ہیں تاکہ ہر کوئی نہ آ جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ بھی آخر میں واپس کر دینا چاہیے۔ تو جتنا لیتے ہیں اتنا ہی واپس کر دیتے ہیں، جتنا وہ دیتے ہیں اتنا ہی ان سے واپس لیا جاتا ہے، زیادہ نہیں لیا جاتا۔ لیکن یہ جو شروع میں لیا گیا ہے اس پہ بھی ہمارے دل میں خلش ہے، یہ بھی ان کو واپس کرنا چاہیے۔ تو ادارہ لوگوں سے ڈونیشن لے، تاجر اپنی ایک برادری بنا لیں، وہ اپنا کام شروع کر دیں۔ ارائیں برادری، جاٹ برادری، مغل برادری، وہ اپنا کام شروع کر دیں۔
لوگوں سے ڈونیشن لے کر چھوٹے غریب عوام جو بالکل غریب ہیں وہ 10-20 ہزار سے شروع کرتے ہیں. وہ یہ لے 20 ہزار، پہلے اس آدمی کی درخواست آتی ہے، پھر اس کو محلے میں اس کے بارے میں پوچھنے کی ایک ٹیم ہے، وہ پوچھتی ہے. اس کے بعد جب پاس ہو جاتا ہے کہ ہیروئنچی تو نہیں ہے، کسی سے قرضہ تو نہیں اٹھایا ہوا کہ ہمارا قرضہ واپس آ دے، اس کو کوئی کام آتا بھی ہے نہیں، وہ نشہ تو نہیں کرتا، تو یہ ساری باتیں پوچھنے کے بعد قرض دیا جاتا ہے کہ یہ لو 20 ہزار، منڈی سے فروٹ سبزی اٹھاؤ اور منڈی سے باہر نکال کر بیچ دو. 10 ہزار میں ایک کام ہو سکتا ہے. تو جب وہ 10 ہزار کو 5-6 مہینے 1 سال چلاتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ واپس کرنا شروع کرتا ہے. تو جب اس کے وہ 10 ہزار واپس آتے ہیں تو پھر اس کو وہ 20 یا 25 ہزار اسی کو دیتے ہیں. اب تم ایک شکڑا بنا لو، ریڑھی بنا لو، اس پہ بیچا کرو. جب وہ 1 سال اس پہ محنت کرتا ہے، اپنا گھر بھی چلاتا ہے اور ان کا پیسہ بھی واپس کر دیتا ہے، تو پھر اس کو 50 ہزار دیتے ہیں کہ اب تم ایک چھوٹی سی دکان بنا لو. تو وہ جب دکان بنا لیتا ہے پھر ان کے پیسے واپس آ جاتے ہیں. 99.8%، 99.10 ہو تو 100% ہو جاتا ہے. 99.8% ان کا قرض واپس آ جاتا ہے. بہت کم ہے، مطلب 100 کو دیں تو 2 آدمی نہیں دیتے واپس اور 98 آدمی واپس دے دیتے ہیں. اور ہر شخص جو واپس دیتا ہے وہ اپنے پاس ان کا چندہ باکس رکھتا ہے، یہ لازم ہے. اور تقریباً وہ جو لوگوں کو دے چکے ہیں، مجھے اگر بھول نہیں رہا تو 1.5 کروڑ آدمی کو پیسہ دے چکے ہیں وہ. تو اگر وہ 1.5 کروڑ چندہ باکس سے 100 روپیہ بھی مہینے میں نکلے تو ایک رقم بنتی ہے. اس طریقے سے وہ جو 2% یا 2% تو نہیں بن رہا، یہ اس سے بھی کم بن رہا ہے. یعنی اگر 100 میں سے 98 دیں پھر تو بن گئے 98%. یہ تو 1000 میں سے 2 کم ہے. یعنی 1000 آدمی کو دیں تو اس میں سے 2-4 لوگ نہیں دے پاتے، باقی سب واپس کر دیتے. تو وہ اس طرح کے کام، اور جو گاڑیاں بھاگتی ہیں جو ان کا عملہ کام کرتا ہے، وہ پھر یہ جو باکسز وغیرہ ہیں وہاں سے ان کے اخراجات نکال لیتے ہیں، اور جو آدمی نہیں دے سک رہا تھا اس کے پیسے وہاں سے نکال لیتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں. وہ MBBS ڈاکٹر تھے، انہوں کو ایک سوچ آئی، انہوں نے کام شروع کر دیا. یہ کام ہو سکتا ہے، اس سے غریب بحال ہو سکتا ہے. حیدرآباد میں ہمارے ساتھیوں نے وہ رکشہ جو 1,20,000 کا مل رہا تھا بازار میں، وہ انہوں نے 80,000 میں بنوا کر دیا اور 80 ہی ان سے واپس لیا. 50 رکشے انہوں نے لوگوں کو دیے. تو یہ کام ہو سکتا ہے. تو جو غریب ہے، اللہ نے ساری قانون سازی، میں نے عرض کیا تھا، غریب کو بحال کرنے کے لیے، اس کے تعاون کے لیے کی. تو کوئی مشکل کام نہیں کہ لوگ جمع ہوں تاجر، اور وہ اپنے ادارے بنا لیں یا ایک بڑا ادارہ اپنی سطح پر بنا لیں اور وہ تاجر ہی اس کو چلا لیں. یعنی صرف پیسہ نہ اس میں دیں، اپنے خدمات بھی پیش کریں. سسٹم ہم ان کو دے سکتے ہیں، اس کے تحت انشاءاللہ وہ پیسہ لے کر لوگوں کو دے کر غریب کو بحال کریں. غریب کا کچن چلے، آپ کو دعائیں دے گا، اور اس کا کچن چلے گا تو اللہ کی طرف توجہ کرے گا. یہ کام ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل ہو سکتا ہے. البتہ قرض لے کر قرض دینا اس کی گورنمنٹ اجازت نہیں دیتی، کیونکہ وہ پھر لینے والے جو ہیں وہ مانگیں گے تو حکومت کے پاس شکایت جائے گی. تو جو ڈونیشن دیتا ہے وہ تو مانگے گا نہیں، اس لیے اس کی وہ اجازت دیتے ہیں. تو آج یہ کام ہو سکتا ہے. اگلا کام ہے انویسٹمنٹ کرنا. پہلی بات تو یہ کہ چھوٹے چھوٹے کاروبار ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں.
اور جب اس کو کارپوریٹ سیکٹر میں لے جایا جاتا ہے، برگر کی ریڑھی میں سمجھتا ہوں 25-30 ہزار میں بن جائے گی، 50 ہزار میں بن جائے گی، اور میک ڈونلڈ کتنے میں بنے گا؟ پرچون کی دکان 5 لاکھ میں بن جائے گی، اور میٹرو کتنے میں بنے گا؟ کھڈی اور پاور لوم 2-4 لاکھ میں بن جائے گی، اور بہت بڑا سپننگ ڈپارٹمنٹ کتنے میں بنے گا؟ تو یاد رکھو، ہمیشہ انٹرنیشنل مالیاتی اداروں کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو بڑے بڑے کام کروائے جائیں۔ تمہاری مزدوری بچے گی، تمہاری مزدوری بچے گی، مشین خود کار ہوگی، وہ خود کام کر رہی ہوگی، آٹومیٹک ہوگی، تمہیں مزدوروں کو پیسے نہیں دینے پڑیں گے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، میرے پچھلے دونوں سبقوں میں نے جتنے دلائل دیے وہ یہ تھے کہ نوکریاں زیادہ نکلیں، مزدور کو زیادہ کھانے کو ملے۔ اسلام اس پہ توجہ دیتا ہے، اور جو انٹرنیشنل سودی ادارے ہیں وہ مزدور کو بیچ میں سے نکالنا چاہتے۔ تو پہلا کام جب آپ نے پاور لومیں لگائیں، تو پاور لوم تو 1000 آدمی لگا سکتا ہے، اور سپننگ ڈپارٹمنٹ 1000 میں سے 1 لگا سکتا ہے، تو 1000 کو جاب ملی۔ پھر اس پر جب وہ آٹومیٹک نہیں تھا تو غریب کو زیادہ نوکریاں نکلی، اور اس کے لیے بس چھوڑنے نہیں جاتی، آپ کے محلے میں بن گئی، اور قریب سے کام کرنا واپس آنا آسان ہو گیا۔ اس کی مینٹیننس نکلی، اس کے اب وہ جو سپننگ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے پرزے تو باہر سے آئیں گے، اس کے پرزے یہیں سے بنیں گے، تو ٹوٹل اندر ہی زیادہ سے زیادہ کام نکلیں گے اور لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ برگر کی ریڑھی پہ جو کچھ بنتا تھا وہ یہیں پہ بنتا تھا، یہیں کھایا جاتا تھا، اور اب جو میک ڈونلڈ بنے گا اس کا سارا نفع باہر جائے گا، اور اس کی مختلف چیزیں باہر سے ہی آ رہی ہوں گی۔ تو اس لیے چھوٹے چھوٹے کام کیے جائیں اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کام دیے جائیں۔ تو یہ کاروبار کا طریقہ یاد رکھو، پیسہ کوئی کسی کو دے 2 وجہ سے دیتا ہے، 2 وجہ نہ ہو تو کوئی نہیں دیتا۔ ایک یہ کہ اس شخص پر اعتماد ہو، دوسرا یہ کہ وہ شخص کاروبار کے قابل ہو، سکل ہو، اس کی مہارت ہو۔ آپ مجھے پیسے نہیں دیں گے کاروبار کے لیے، اس لیے کہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ پیسے کھانے والا تو نہیں لگ رہا، یہ اعتماد تو ہے، مگر یہ کما کر نہیں دے گا، یہ ڈبو دے گا، کیونکہ اس کا تجربہ نہیں ہے، اس میں وہ مہارت نہیں۔ اور ایک کھراٹ آدمی، تجربہ کار آدمی، اس کو آپ پیسے اس لیے نہیں دو گے کہ اس پر اعتماد نہیں، پیسہ ڈبوئے گا نہیں، خوب کمائے گا مگر مجھے نہیں دے گا۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں، اعتماد بھی اور مہارت بھی، ٹھیک ہے؟ ان دونوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں مالیاتی ادارے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم نے 1 لاکھ دیا، تمہیں 1.25 لاکھ مل جائے گا، تمہیں اس بات سے کیا کہ ہم کیسے ہیں، اور تیرا 1 لاکھ کہیں جاتا نہیں۔ اگر یہ 2 چیزیں پوری کر دی جائیں، مہارت اور اعتماد، تو آج یہ سارے کام سودی اداروں کے بغیر ہو سکتے ہیں، اور بڑے بڑی برادریاں یہ کام کر رہی ہیں۔ میمن برادری ہے، وہ اپنے لوگوں کو خود ہی، چل تو اس کو انویسٹمنٹ کر، چل تو اس کو دے، تو اس کو دے، بڑا ان کا آپس میں کروا دیتا ہے، اور ان کا کاروبار چلتا رہتا ہے۔ پرچیوں کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں، کہیں بھی چیک بک نہیں آتی، کچی پرچی کے ساتھ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو جتنا آپ اپنے پیسے کو سود سے بچاؤ گے اتنا فائدہ ہے۔ کرنا کیا ہے؟ یہ آپ کے سامنے کیا لکھا ہے؟ رابطہ کمپنی، کنسلٹنسی کمپنی۔ ایک فلیٹ لیا مثلا ہم نے، اس میں 3 کمرے ہیں، ایک گھر لیا، اس میں کتنے کمرے؟ ایک کمرے میں آپ کی رجسٹرڈ کنسلٹنسی کمپنی ہے، اس کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے،
ہر جماعت یہ کام کرے، بریلوی کریں، دیوبندی کریں، اہل حدیث کریں، جماعت اسلامی کرے، جماعت تبلیغ کرے، میں کہتا ہوں میمن کرے، ارائی کرے، جاٹ کرے، رانا کرے، راؤ کرے، ہر مدرسہ کرے، کیا کرے؟ اپنی ایک کنسلٹنسی کمپنی بنا لی، اب ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، ہر عالم دین کے، ہر تاجر کے، ہر برادری کے سربراہ کے رابطے ہیں نیچے، اور اعتماد بھی ہے لوگوں کو اس پر۔ اپنے عالم دین پر اعتماد ہے نا؟ اس کے پاس بیوہ آ گئی، مجھے 60 لاکھ ملا ہے، میرا شوہر فوت ہو گیا، لیکن میں تو بیوہ ہوں، مجھے تو کوئی کاروبار نہیں آتا، میں کیا کروں؟ اور مجبوری میں تو آپ جانتے ہیں پھر حرام بھی حلال ہو جاتا ہے، اس لیے میں سود پہ رکھنے لگی ہوں بینک میں۔ آپ اس کو کہو نہیں، ٹھہر جا، صبر کر۔ ایک ریٹائرڈ آدمی آ گیا، مجھے پینشن اور گریجویٹی ملی ہے 40 لاکھ روپیہ، میں اس کا کیا کروں؟ لوگوں کے پاس اس طرح کے پیسے ہیں یا نہیں؟ یہ لوگوں کے مسائل ہیں یا نہیں؟ ادھر سے جتنے بھی کام کرنے والے تاجر لوگ ہیں، ہر تاجر تھوڑا 4 قدم آگے سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ خام مال جو مجھے اتنے میں مل رہا ہے نا، اگر میں کنٹینر منگواؤں تو مجھے اتنا سستا مل سکتا ہے، ایسا ہوتا ہے نہیں؟ اور میں اپنی دکان کو تھوڑا ایسے بڑھا لوں نا، تھوڑی انویسٹمنٹ میرے پاس ہو، ایسے کر لوں تو میں اتنا زیادہ فائدہ کر سکتا ہوں۔ ان کی فیزیبلٹی رپورٹ جمع کر لی جائے، ہر عالم دین، دیوبندی تاجروں میں، بریلوی تاجروں میں، سب اپنے اپنے لوگوں میں یہ کام کر لیں۔ اب میرے پاس ایک لسٹ ہے جس میں 50 تاجر ہیں جو اپنا کاروبار بڑھا سکتے ہیں، اور جلتی کو جلانا آسان ہوتا ہے نہیں جلانے سے، ہے نا؟ اس کو 40 لاکھ چاہیے، اس کو 50 لاکھ چاہیے، اس کو 30 چاہیے، یہ لسٹ بھی میرے پاس آ گئی۔ ادھر سے بیوہ اور ریٹائرڈ آفیسر اور فلاں فلاں، ان کی لسٹ بھی میرے پاس آ گئی، اور دونوں کو مجھ پر اعتماد ہے، دونوں میری جماعت کے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کے پیسے میں انویسٹ کروا دیتا ہوں، 2 شرطیں میری۔ میری شرط پہلی یہ ہے کہ محاسبہ کمپنی، آڈیٹنگ کمپنی دوسرے کمرے میں ہے، 3 کمرے تھے نا، دوسرے کمرے میں محاسبہ کمپنی، آڈیٹنگ کمپنی رجسٹرڈ اس کا دفتر ہے، ان کے پاس جا کر کانٹیکٹ سائن کرو کہ ہمارے کاروبار کا حساب کتاب یہ کمپنی لے گی، اور ہم اس کو ان کی محنت کے عوض پیسے دیں گے۔ کتنی کمپنیاں پاکستان میں کام کر رہی ہیں جن کا مالک کبھی پاکستان نہیں آیا، آڈٹ کمپنی اس کا آڈٹ کر رہی ہے، نفع جا رہا ہے اس کو، بالکل ایسا ہے۔ تو وہ کمپنی کے سامنے کانٹیکٹ سائن کر دے کہ جناب میں فلاں فلاں کمپنی بنا رہا ہوں، فلاں فلاں کاروبار کر رہا ہوں، فلاں صاحب کے پیسے لگوا رہا ہوں، تو میں اقرار کرتا ہوں کہ ہمارا حساب آپ لوگ ہیں، آپ کو سٹور میں گھسنے کی اجازت ہے، آپ کو کمپیوٹر میں گھسنے کی اجازت ہے، آپ ہمارا پورا حساب کر سکتے ہو۔ وہ کانٹیکٹ سائن کر کے میرے پاس آ گیا۔ میں کہتا ہوں اب تیسرے کمرے میں مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، افتاء اور قضاء والے، ان کو بھی ایک حلف نامہ دے کر آؤ کہ اگر ہمارا آپس کا جھگڑا ہوا تو ہم ادھر ادھر نہیں جائیں گے، آپ کے پاس فیصلہ لے کر آئیں گے۔ وہ وہاں بھی، اور آپ کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ ایک ثالثی کانٹیکٹ کے آپ ہمارے ثالث ہوں گے، اور پاکستان کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب وہ دونوں سے، ایک محاسبہ کمپنی سے بھی لے کر آ گیا، اور ادھر سے مفتی صاحب کے سامنے بھی ثالثی کا سائن کروا کر آ گیا ہے۔ اب میں یہ 40 لاکھ والے مرد کو اس کے ساتھ بٹھاتا ہوں، آپس میں طے کرو کاروبار کرنا ہے، اور کتنے % نفع اس کو، کتنے % نفع اس کو جانا ہے۔ ان کا آپس میں طے ہو گیا، میرا اس میں کچھ نہیں، میں نے ان کو ملوایا ہے، میں نے ان سے اپنی محنت کا، اپنا پنکھا چلنے والی بجلی کا بھی کچھ نہیں لیا۔ وجہ یہ کہ ہر جماعت ایسے کتنے شعبے چلا رہی ہوتی ہے جس سے کچھ نہیں نکل رہا،
صرف خدمت کے لیے ہوتے ہیں. علماء ہیں وہ جا کر وعظ کرتے ہیں اور ان کی گاڑی کا خرچہ، ان کی تنخواہیں، یہ سب دے رہی ہوتی ہیں جماعتیں. تو اسی طرح اس کنسلٹنٹ کو بھی دے دیں، اس کا خرچہ بھی اٹھا لیں، کچھ نہیں لیا اس سے. ان دونوں کا کاروبار چل نکلا، ان کا نفع ان کو مل رہا ہے، میرا اعتماد، اس کی سکیل، اس کے پیسے، حساب آڈٹ کمپنی وہ بھی ہماری ہے، وہ کر رہی ہے. اور اگر کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو ہمارے مفتی صاحب اس کا فیصلہ کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے یہ کام چل سکتا ہے ہمارا اعتماد اور اس کی مہارت کے ساتھ. کیونکہ آپ جب ڈائریکٹ ایک دوسرے کو پیسے دیتے ہیں تو مر جانے کا بہت خطرہ ہوتا ہے. جب بیچ میں اتنے لوگ انوالو ہوں گے، اور پھر بندے بھی اعتماد والے تھے دونوں، اور ان کو پہلے سمجھایا کہ اگر اس کا قصور ہوا اور پیسے ضائع ہو گئے تو یہ ضامن ہوگا، اور اگر اس کا قصور نہ ہوا، آفت اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو پھر آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں تو اس کی کوئی ضمانت نہیں. تو اس طریقے سے یہ کام ہو سکتا ہے، اور یہ اتنا بابرکت کام ہے. یہ دونوں کام جو میں نے ابھی عرض کیے، تینوں کام، نمبر 1 لاکر بنا لو، نمبر 2 لوگوں کے چندے سے غریب کا تعاون، اور یہ بالکل ممکن ہے، صرف ہمت کی ضرورت ہے. اور نمبر 3 اس طریقے سے جن کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے ان کے پیسے چلتے ہوئے کاروباروں میں لگوا کر کے ان کا کام بھی بڑھ جائے گا اور ان کو نفع بھی آنا شروع ہو جائے گا. یہ سارے کام بالکل ممکن ہیں. اور اگر ہر جماعت یہ کام کرے تو کتنے اربوں روپیہ ہوگا جو سود کے چینل کے بغیر ہی چل رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس میں بے شمار برکتیں عطا کر رہا ہوگا. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اس میں اگر اللہ کرے یہ کام ہو جاتا ہے. دیکھو لوگ کہتے ہیں جی مولوی دیکھیں ہم نے بڑے سکینڈل بناتے ہیں، مزاربہ سکینڈل، وہ سکینڈل. ہم نے ان سب کے جو مسائل ہوئے ان کا ذہن میں رکھنے کے بعد ماڈل بنایا. میں نے چونکہ کنسلٹنسی کا روپیہ نہیں لیا، میں کیسے اس میں سکینڈل بناؤں گا بھائی؟ بات سمجھے آئی؟ ایف آئی اے نے ان پر ہاتھ ڈالا، مجھ پہ کیا کریں گے وہ؟ میں نے کچھ لیا ہی نہیں. انہوں نے آپس میں طے کیا ہے، آپس میں سب کچھ کیا ہے. تیسری کمپنی وہ الگ سے رجسٹرڈ ہے جس نے ان کا آڈٹ کرنا ہے. آڈٹ کرنا کوئی خلاف قانون نہیں ہے. کسی کو ثالث بنا لینا کوئی خلاف قانون نہیں ہے. اور میں نے خالی ان کو سامنے بٹھایا ہے، میں نے ان میں نہ سائن کیے اور نہ میں نے ان سے کوئی پیسہ لیا. میں نے کوئی خلاف قانون کام نہیں کیا. بات سمجھ آ گئی؟ نمبر 2، آپ جیسے کئی ساتھی آ گئے میرے پاس، یار آپ تو کاروبار کروا رہے ہو لوگوں کے، تو وہ تو 60 لاکھ والا، وہ 80 لاکھ والا، میرے پاس تو بھائی صرف 15,000 روپے ہے، میں بھی ڈالنا چاہتا ہوں. میں اس کو مایوس نہیں کروں گا، میں اس کا نام نوٹ کر لوں گا. پتہ چلا کہ 15,000 والے 10,000 لوگ ہیں. کتنے پیسے ہو گئے؟ آپ کی خاموشی بتاتی ہے کہ بہت پیسے ہیں جو آپ سے گنے نہیں جا رہے. ہاں تقریباً 5 کروڑ، ہاں 1.5 کروڑ نہیں، زیادہ 15 کروڑ ہوگا میرے خیال سے. چلو 1.5 بھی صحیح، تھوڑا ہے. ہاں اگر 1.5 کروڑ بھی ہوا تو تھوڑا تو نہیں ہے نا. میں اب یہ جو بیچ میں وکالت کمیٹی ہے نا، جو سبسٹیٹیوٹ آف سٹاک ایکسچینج ہے، یہ لکھا ہوا ہے نا، یہ وکالت کمیٹی 3 آدمی امانت دار کھڑے کروں گا. یہ 3 لوگ ان 10,000 لوگوں سے رابطہ کریں گے جن سے 15-20 روپے جنہوں نے دینے ہیں، 10-15-20 ہزار جنہوں نے دینے، ان سے یہ 3 لوگ رابطہ کریں گے، ان کی لسٹیں بنائیں گے، اور سب سے پیسے لے کر ہمارے اعتماد پر وہ بھی ایک پارٹی بن کر یہاں آ جائیں گے. ادھر سے میں کسی تاجر کو پکڑوں گا، اور اسی طریقے سے محاسبہ کمپنی والے کے پاس جا کر آڈٹ کا کانٹیکٹ کرنا، اسی طرح ادھر ثالث بنانا، اور میرے پاس آ کر ان کا کام شروع کروا دیں گے. تو ان 3 آدمیوں کا کام
نفع لے کر ان کے پیسے انویسٹمنٹ کے حساب سے لوگوں میں تقسیم کرنا ہے، اور خود حصے دار نہیں بننا، خود صرف انہوں نے تنخواہ لینی ہے۔ یہ فرق ہے بینک میں اور اس ماڈل میں۔ بینک کیا کرتا ہے؟ بینک ان کے پیسے کا مالک بن کر خود انویسٹر بن جاتا ہے، آپ کے پیسے کا مالک بن کر انویسٹر بن جاتا ہے۔ ہم نے ان کو انویسٹر نہیں بنانا، ان کو ملازم بنانا ہے۔ یہ 3 ملازم ہیں، یہ تنخواہ لیں گے اس میں سے، اور باقی سارا پیسہ جتنا جتنا کسی نے دیا ہے اس حساب سے ان میں بانٹتے چلے جائیں گے۔ تو یہ متبادل ہے سٹاک ایکسچینج کا۔ سٹاک ایکسچینج کیا ہوتی ہے؟ یہ آج ہی انشاءاللہ اگلے سبق میں عرض کروں گا، لیکن یہاں تک آپ سمجھ لیں کہ پہلا کام لاکر بنانا، دوسرا کام لوگوں سے فنڈ لے کر غریبوں کو قرض دینا، اور تیسرا کام لوگوں کی انویسٹمنٹیں کروانا اپنے اعتماد پر، اور لوگوں کی انویسٹمنٹ اور مہارت استعمال کرتے ہوئے یہ ادارے کھڑے کر کے اس طریقے سے پیسہ گھومے اور لوگوں کو فائدہ ہو۔ اتنا فائدے والا کام ہے یہ، کیونکہ آپ نے کبھی دیکھا ہے وہ کہ لگڑ بگڑ اور دوسرے چھوٹے جانور یہ شکار کرتے ہیں ہرن کا، اوپر سے شیر آ جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ہاں، وہ سارے چھوڑ دیتے ہیں، وہ شیر کھانے لگ جاتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، یہ انویسٹر اور وہ سکل مین اور سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، اوپر سے بینک آتا ہے، کہتا ہے سارے پیچھے ہٹ جاؤ، میں پیسہ ڈالوں گا اور میں ہی نفع کماؤں گا، نقصان ہوا تو تمہارا ہوگا۔ اور وہی جتنے بھی اللہ جانتا ہے، آپ جانتے ہیں، زمینیں بکری ہوتی ہیں، جہاں بھی وہ ہاتھ مارتا ہے وہاں پھر برکت نہیں آتی، کیونکہ ان کا رب کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ تو یہ سارا کام چھوٹا چھوٹا بغیر سود کے ہو رہا ہوگا، تو وہاں اگر 20% نفع نکل رہا ہے تو اس میں سے 10-12 تو بینک لے جاتا ہے، آپ کو کیا ملے گا؟ تو یہاں ٹوٹل نفع آپ دونوں میں تقسیم ہو رہا ہوگا تو بہت زیادہ برکات آئیں گی۔ تو 3 کام سمجھ آ گئے میرے بھائیوں کو؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے 3 کاموں پر، بلکہ چوتھا کام تکافل کا ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ تو یہ 4 کام آج ہو سکتے ہیں، کسی قانون سازی کی ضرورت نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ طویل مدتی اسلامی تمویلی نظام یہ ہے کہ مالیاتی ادارے حکومت قائم کرے، تمام جماعتیں کندھے سے کندھا ملا کر آئیں، اپنے انداز سے احتجاج کریں کہ ہمیں بغیر سود کے راستہ دیا جائے۔ جب بھی کوئی مالیاتی ادارہ شروع ہوتا ہے، SCCP میں رجسٹرڈ ہوتا ہے، تو وہاں پر آپ کو بہت بڑا ایک رقم، بہت بڑی رقم سیکیورٹی ڈپازٹ کے طور پہ رکھنی پڑتی ہے، تو اس پر پھر سود ملنا ہوتا ہے۔ تو ہم کیا کریں کہ زمین وغیرہ کے کاغذات لے کر SCCP میں بھی رجسٹریشن ہو تو اس میں پیسہ نہ مانگا جائے، پیسے کی سیکیورٹی ڈپازٹ نہ ہو، بلکہ زمین وغیرہ کے کاغذات کی سیکیورٹی ڈپازٹ ہو، اور حکومت ٹیکس لینا چاہتی لے، اور وہ اسٹیٹ بینک کے تحت نہ ہو، کوئی اور ادارہ کھڑا ہو، یعنی ان اداروں کا روٹین کے اداروں سے دور تک کوئی تعلق نہ ہو، بیچ میں لکیر ہو۔ وہ جو ادارے ہوں ان میں علماء کی نگرانی ہو، اور علماء کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے علماء بطور وہ مفتی وہاں پر ہے، ٹھیک ہے، مشیر کے طور پر ہے، ایک ایک ان کو اختیار دیا گیا ہو، علماء کو اختیار دیا گیا ہو، تو علماء کے اختیار کے ساتھ یہ ادارے چلیں، اور اس کا کوئی تعلق ان سودی اداروں سے نہ ہو۔ تو جس طریقے سے ہم روٹین میں دینی ادارے چلا رہے ہیں، اگر
آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام یونیورسٹیوں میں بخاری پڑھائی جائے اور تفسیر پڑھائی جائے اور سرناب پڑھائی جائے، مانتی تھی حکومت؟ آپ نے کہا جی آپ نہیں پڑھا سکتے تو ہمیں پڑھانے دو، مان گئی؟ ایسے ہی آپ کہیں تم سود ختم کرو، وہ نہیں مانے تو ہم کہیں ہمیں ختم کرنے دو، پھر ہمیں اس کے بغیر جینے دو۔ یہ چھوٹا مطالبہ ہے نا، اس کے پیچھے اگر فورس ہو، اس کے پیچھے اگر ہم کم از کم اس کی اہمیت کو مانتے ہوں، ہم نکلیں تو حکومت ایسے ادارے کھڑے کر سکتی ہے، اور اس میں حکومت کا بھی فائدہ ہے، عوام کا بھی فائدہ ہے، اور رب خوش ہو جائے گا تو برکات نازل ہوں گی۔ ٹھیک ہے، یہ بنیادی بات ہے اس پریزنٹیشن کی، بجائے اس کے کہ ہم کہیں تم سود ختم کرو، ہمیں اس سے بچنے کا راستہ دو، ہمیں ایگزاسٹ دو، تم اپنا کھاتے کھلاتے رہو، لیکن کوئی ادارے ایسے بھی ہوں جن میں ہم بغیر سود کے کام کر سکیں، اور کسی عالم دین کو اس پہ اختلاف نہ ہو، کہ با اختیار ہوں علماء وہاں پر، اور وہ نیچے تک دیکھ سکیں کہ یہ کام سودی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ایسے ادارے بنوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یا حکومت پرائیویٹ ہمیں ادارے کھولنے کی اجازت دے دے، تو پھر ہم ساتوں کے ساتھ کام ہی بغیر سود کے کر سکتے ہیں، جو چار پہلے گزر چکے، پانچویں کام ہم آگے بیان کرتے ہیں۔ تو جو کام پہلے نہیں ہم کر سک رہے تھے، آپ کے سامنے میں نے پہلے جو چار کام تھے میں نے کہا تھا ابھی ہو سکتے ہیں۔ کیا ہیں؟ امانت خانے بنانا، قرضہ فنڈ لے کر قرضہ دینا، انویسٹمنٹ اور تکافل کمیٹی، یہ چار کام آج ہو سکتے ہیں۔ یہ ماڈل شارٹ ٹرم یعنی فوری کرنے کا کام تو ہو گیا۔ اب اگلے جو تین کام ہیں، ترسیل مال ٹرانزیکشن اور ایل سی اور قرض لے کر قرض دینا، یہ تین کام ایسے ہیں جو سب جماعتیں مل کر حکومت پر دباؤ ڈال کر اس کی اجازت لیں اور اس کے مقابلے میں آنے والی رکاوٹیں ختم کریں، تو پھر یہ تین کام ہو سکتے ہیں۔ جب یہ ساتھ کے ساتھ کام ممکن ہو جائیں گے تو آپ اپنے تاجر اپنے سارے کام بغیر سود کے کر سکے گا۔ سمجھ آ گئی؟ اس کے لیے ضرورت ہے کندھے سے کندھا ملانے کی۔ تو وہ جو تین کام ہمارے نہیں ابھی ہو سکتے اور اس اجازت لینے کے بعد ہوں گے، ان میں سے ایک کام ترسیل مال ہے۔ کمرشل یا اسلامی بینک کی ترسیل ازار اور ہمارے تمویلی نظام کی ترسیل ازار میں فرق کیا ہے؟ ایک آدمی نے کراچی سے 5 لاکھ بھیجا لاہور، اس کا پیسہ بینک میں آیا، ایک نے کوئٹہ سے بھیجا 10 لاکھ، ایک نے وہاں سے بھیجا، تو ایک وقت میں بینک میں 10 کروڑ روپے جمع ہوا، بھلے 1 گھنٹے کے لیے ہوا، تو وہ گھنٹوں اور منٹوں کے حساب سے اس پر فائدہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ جو تمویلی نظام چونکہ اس سسٹم سے ہٹ کر ہوگا، اس لیے اس میں ایسا کوئی چکر نہیں ہوگا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ پہلے میں نے شارٹ ٹرم والے میں لکھا تھا رابطہ کمیٹی یا رابطہ کمپنی، کیونکہ اس وقت میں نے 3 اداروں کو ایک فلیٹ میں بٹھایا تھا، ایک کنسلٹنسی کمپنی، ایک آڈٹ کمپنی اور ایک مفتی صاحب۔ قانونی طور پہ تینوں کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں، قانونی طور پر تینوں کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں، ویسے ہمارے ساتھی ہیں سارے، لیکن اب چونکہ عوام علماء نے کھڑے ہو کر تحریک چلا کر ان سب کی اجازت لے لی ہے، تو اب وہ ادارہ جو 3 کمروں والا تھا، اب اس میں وہ ایک ہی ادارہ بن جائے گا، اور وہ جو 3 کمپنیاں تھیں وہ اس کے شعبے بن جائیں گے۔ تو اب میں نے اس کا نام شعبہ رکھا ہے، کنسلٹنسی ڈپارٹمنٹ۔ ذاتی محاسبہ کمیٹی سے مراد ہے کہ جو سکروٹنی کرنے والے لوگ ہیں، دیکھیں کہ یہ آدمی جو پیسے مانگ رہا ہے یہ کیسا آدمی ہے، اس کو دینا چاہیے نہیں، یہ ذاتی محاسبہ کمیٹی ہے۔ وکالت کمیٹی وہی 3 لوگ جو 10-15 ہزار جمع کر کے ایک پارٹی بن کر آ رہے ہیں، تو یہ وکالت کمیٹی ہو گئی۔
اور آگے محاسبہ، شعبہ محاسبہ اور شعبہ افطار قضا، پہلے اس کا نام ہم نے کمپنی رکھا تھا، اب یہ بن گئے اس کے شعبے، تو اب تینوں کو ملا کر کے ایک باقاعدہ ادارہ بن گیا جو حکومت سے منظور شدہ ہے، اور وہ یہ ساتوں کے ساتوں کام مالیاتی کر رہا ہے اور تاجر کی تمام ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ دوسرا کام جو ابھی نہیں ہو سکتا اور اس منظوری کے بعد ہو سکتا ہے وہ ہے LC، لیٹر آف کریڈٹ۔ آپ نے چائنا سے کنٹینر منگوانا ہے، وہ کہتے ہیں پیسے بھیجو ہم کنٹینر بھیجیں، آپ کہتے ہو نہیں کنٹینر بھیجو پھر ہم پیسے بھیجیں، دونوں کو اعتماد نہیں، تو بیچ میں بینک آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم دونوں کی ضمانت دیتے ہیں، ادھر والا بینک ادھر کی ضمانت دیتا ہے، ادھر والا بینک ادھر کی ضمانت دیتا ہے۔ تو اگر یہ ہمارا ادارہ گورنمنٹ منظور کرتی ہے تو یہ ادارہ بھی LC چلا سکے، تو پھر ہم، ہوتا کیا ہے کہ تاجر اپنے مال کے پیسے نہیں دیتا، کہتا ہے بینک جائے، جا کر کے چیک کرے کہ جو میں نے منگوایا وہی کچھ آیا نہیں، وہ اس کی کوالٹی چیک کرتا ہے، اس کی کوانٹٹی چیک کرتا ہے، اس کو کہتا ہے جی ایسا ایسا مال ہے آپ کو منظور ہے، وہ کہتا ہے مجھے منظور ہے، تو بینک اس کے پیسے ادا کر دیتا ہے، مال آ جاتا ہے، تو پھر بعد میں یہ بندہ بینک کو پیسے جب دیتا ہے تو اضافے کے ساتھ دیتا ہے، اس لیے نام اس کا لیٹر آف کریڈٹ رکھا ہے۔ تو اس کو ہم اگر ایسے کریں کہ وہ پہلے بینک نے پیمنٹ کی بعد میں تاجر نے اس کو کی، اس کی بجائے تاجر پہلے پیمنٹ کرے بینک کو اور بعد میں بینک اس کو پیمنٹ کرے، تو یہ اضافہ نہیں لے سکتا کیونکہ اس نے قرضہ لیا ہی نہیں ان سے، تو یہ بالکل جائز ہو جائے گا۔ البتہ کوالٹی چیک کرنے اور اس کے لیے جو ان کی محنت آئی ہے وہ اس کو دیا جا سکتا ہے، وہ کوئی ناجائز نہیں ہے۔ تیسرا کام تکافل اور انشورنس اور یہ ایسا کام ہے جو آپ سب کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت وہ بہت سونگتے پھرتے ہیں لوگوں کو کہ تم لے لو تم لے لو تم لے لو۔ تکافل ہوتا کیا ہے؟ انشورنس ہوتی کیا ہے؟ آپ چاہیں گاڑی کی انشورنس کروا لیں، فیکٹری کی کروا لیں، گھر کی کروا لیں، اپنی ذات کی کروا لیں، سب کی ہوتی ہے۔ مثلا ایک شخص اپنی ذاتی انشورنس کرواتا ہے، جناب 1000 روپیہ ماہانہ تو انہیں پے کرنا ہے، اگر تو بیمار ہوا تیرا علاج ہم کروائیں گے، اگر تیرا ایکسیڈنٹ ہوا تیرا علاج ہم کروائیں گے، اور اگر تو مر گیا تو تیرے بچوں کو 40-50 لاکھ ہم دیں گے، اور جب تک تو زندہ ہے تو انہیں 1000 روپیہ منتھلی دینا ہے مثلا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ہے انشورنس۔ اس میں ہمارے ملاحظات کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے تو یقینی طور پر دینے ہیں اور انہوں نے دینے ہیں اتفاقی طور پر، ہو گیا تو دینے ورنہ نہیں، ان کا آپ پر خرچ کرنا یقینی نہیں، آپ کا ان پر خرچ کرنا یقینی ہے۔ جیسے آپ قسمت پوری نکالتے ہیں، لاٹری نکالتے ہیں، آپ نے تو پیمنٹ کرنی ہے، اب کچھ نکلتا ہے نہیں نکلتا یہ ان کی طرف سے غیر یقینی ہے، تو اس کو کہتے ہیں جوا۔ جوئے میں ایک آدمی پیسے لگاتا ہے، اس کے لگانے یقینی ہے اور واپس آئیں گے نہیں، ڈبل ہو کر آئیں گے یا آپ کے بھی جائیں گے، یہ یقینی نہیں ہوتا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں جوا، کیا بولتے ہیں اس کو؟ جوا۔ اچھا اب دیکھو، آپ 1000 روپے ماہانہ دے رہے ہیں، آپ 5 سال بیمار ہی نہیں ہوئے، تو پھر وہ جوا جیت گئے، آپ سے پیسے چلے گئے، ادھر سے کچھ نہیں آیا۔ اور اگلی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک ہی مہینے کے ادا کیے تھے، ایکسیڈنٹ ہوا، ٹانگ ٹوٹی، ان کا 5 لاکھ روپے لگ گیا، تو پھر آپ جوا جیت گئے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اس لیے یہ جوا ہے۔ نمبر 2، موت کا کسی کو کیا پتہ ہے کب آ جاوے، جب بھی مرے گا 60 لاکھ 50 لاکھ وہ دیں گے آپ کی اولاد کو، تو دیے کم اور لیے زیادہ، یہ کیا ہے؟ سود ہے۔ تو جتنی بھی انشورنس تکافل ہیں
یہ جوا اور سود کا مجموعہ ہے. یہاں تک سمجھ لو اچھی طرح. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انشورنس تو انگریزی کا لفظ ہے اور تکافل عربی کا لفظ ہے، تو کوئی تو فرق ہونا چاہیے نا. تو ان دونوں میں فرق اتنا ہی ہے جتنا انگریزی اور عربی کا فرق ہے، جوہری فرق نہیں ہے. وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں. میرے پاس آ گئے جناب کچھ، کہنے لگے جی ہمارا تکافل ہے تو اس پہ آپ فتویٰ دیں. میں نے کہا کہ اچھا ہوتا پھر کیا ہے کہ آپ نے مہینے میں 1000 روپے جمع کروانے ہیں نا، تو آپ نہیں کروا سکے اس مہینے، تو جو انشورنس والا ہے وہ آپ کو اگلے مہینے 2000 کی بجائے 2500 لے گا. جیسے بل والے کرتے ہیں. بل والے کیا کرتے ہیں، اگلے مہینے پچھلے مہینے کا بل بھی، اگلے کا بھی اور اضافہ بھی. ایسے انشورنس والے کرتے ہیں. اس مہینے کا 1000 آپ نہیں دے سکے، اگلے مہینے 2000 بھی دو گے اور اضافہ بھی دو گے. یہ سود ہے. پیسہ لیٹ ہونے پر بڑھ جائے تو سود ہے. تکافل والے کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہیں صدقہ پڑ جائے گا. ہاں، تو میرے پاس وہ آیا تو وہ کہنے لگا صدقہ پڑ جائے گا. میں نے کہا صدقہ تو بیچارہ کمزور سا ہوتا ہے، وہ تو پڑھنے کے لائق ہی نہیں ہوتا. ہاں، صدقہ تو پڑھتا ہے نہیں بیچارہ. صدقہ جو ہوتا ہے وہ تو ہے کہ آپ دو نہیں تو نہ صحیح، پڑھتا تو نہیں ہے وہ. تو یہ کیسا صدقہ جو پڑھ جاتا ہے. طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمارے مدرسے میں جمع کرواؤ نا تو بینک والے آپ سے نہیں لیں گے. اب دیکھنے میں بڑا خوش نما لگتا ہے نا، لیکن حقیقت کیا ہے، پہلے میرا طالب علم پڑھتا تھا اوقاف کی کمائی سے، حلال کمائی سے. مدرسوں کے نام پر اوقاف ہوتے تھے، ان کی آمدن سے میرا طالب علم پڑھتا تھا. پھر وہ وقت گیا، اوقاف ختم ہوئے تو یہ پڑھنے لگ گیا زکوٰۃ سے، تو کوالٹی ڈاؤن ہو گئی. اب نیا ورژن آ رہا ہے، اب یہ پڑھے گا سود سے. وہ جو تکافل کا صدقہ پڑا تھا نا، وہ جمع کرو مدرسے میں تو ان کا معاف ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ مدرسے کا طالب علم سود کھا کر پڑے گا. یہ فرق کیا جناب تکافل نے انشورنس سے. نمبر 2، آپ کے جو پیسے گئے ان کے پاس، اس میں سے وہ اگر آپ جوان ہیں اور آپ کے ابا دادا بڑی عمر میں مرے ہیں تو پھر وہ آپ کا 2.5-3% سائڈ پر رکھ لیں گے. اور اگر آپ کی عمر زیادہ ہے یا آپ کو کوئی ایسی موذی بیماری ہے یا آپ کے ابا دادا چھوٹی عمر میں مرے تھے تو پھر وہ آپ سے زیادہ پیسے بھی لیں گے اور اس میں سے 5-6% سائڈ پہ رکھ لیں گے. وہ کہتے ہیں جی یہ تبرع ہے. جو انشورنس والا ہے وہ اس کا نام انگریزی میں کچھ اور رکھتا ہے، یہ کہتے ہیں تبرع ہے. تبرع کا عربی میں معنی ہوتا ہے صدقہ. عرب لوگ چندہ کو تبرع بولتے. میں نے اس کو کہا بھائی تم میرے پاس آؤ تبرع دینے کے لیے، میں 10,000 کی آپ کو رسید کاٹ دیتا ہوں، 10,000 آپ مجھے دے دو. پھر 5 منٹ بعد کہو جی میرے پیسے واپس کرو، میں تو نہیں کروں گا. تبرع میں واپسی نہیں ہوتی. اور جو تم سائڈ پر رکھ رہے ہو یہ تو اس کے مرنے والے کے بچے آپ کے گلے میں انگوٹھا رکھ کر مانگیں گے آپ سے، لاؤ ہمارے پیسے. تو یہ تبرع کیسے ہوا؟ تبرع تو قابل واپسی نہیں ہوتا. اور یہاں مطالبہ ہے، یہ کیسے تبرع ہو گیا؟ تو وہ بیچارہ لاجواب ہو گیا. تو پہلا ملاحظہ ہمارا، نمبر 1، ہمارے تکافل فنڈ میں خالی ترغیب ہوگی، جبر نہیں ہوگا. سمجھ آئی بات کی؟ خالی ترغیب ہوگی، جبر. مثلا صرافہ بازار کے تاجر جمع ہو جائیں آپس میں کہ جی ہم نے ایک میوچول فنڈ بنانا ہے، یہ 3 تاجر اس کے ذمہ دار ہوں گے، یہ حساب رکھیں گے. ہر شخص نے اپنی بساط کے مطابق ہر مہینے اس میں پیسہ ڈالنا ہے. مقصد کیا ہے کہ ہمارا کوئی تاجر کسی کی چوری ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، ہم نے اس کو پیسے دے کر کھڑا کرنا ہے. ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ اس میں نہ پیسہ آتے وقت جبر ہوگا کہ ضرور دینا، کیوں نہیں دیا، اتنا کیوں نہیں دیا، اور نہ دیتے وقت اس کا مطالبہ ہوگا کہ مجھے کیوں نہیں دیا تم نے. وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ اس کا کتنے میں نقصان پورا ہو سکتا ہے، یہ اٹھ کر کھڑا ہو سکتا ہے. تو وہ جو فیصلہ کر دے اس کے مطابق اس کو دے کر کھڑا کیا جائے گا. تاجروں کا رزق
رسک مینجمنٹ کا نام تکافل ہے نا، رسک مینجمنٹ. تو وہ برادری جو دے رہی ہے وہ اپنے لوگوں کو بحال کرنے کے لیے ایک فنڈ قائم کر دے، نہ اس میں لیتے وقت جبر ہوگا نہ دیتے وقت مطالبہ ہوگا. یہ ہے ہمارا ماڈل تکافل فنڈ کا. اور جو تکافل چل رہا ہے اس وقت وہ اس میں لیتے وقت بھی جبر ہے، اور جب وہ مرتا ہے تو دیتے وقت بھی اس میں جبر ہے، اور لیٹ ہونے پر سود ہے. اس لیے یہ جائز نہیں ہو سکتا. ثواب دیدی تعاون ہے، استحقاق نہیں. جب کسی کو پیسہ چاہیے ہوگا تو وہ ثواب دیدی تعاون ہوگا، وہ اپنا کلیم نہیں کر سکتا، استحقاق نہیں کہ لاؤ میرے پیسے، ایسا نہیں ہوگا. نمبر 3، جتنے تکافل کے ادارے ہیں ان کے پیچھے بینک کام کر رہے ہیں. ان کے پیرنٹ آرگنائزیشن جو ہے نا وہ انٹرنیشنل کئی بینک ہیں، اور تکافل کے ادارے کماؤ پوت ہیں. کمانے کے لیے بنے، تیرے تعاون کے لیے نہیں بنے. جبکہ تکافل کمانا ہوتا ہے لوگوں کا تعاون کرنا ہے نا، تعاون کے لیے بنے نا، تو وہ خود تو نہیں کما سکتا. جبکہ یہ تمام تکافل کے ادارے خود کمانے کے لیے بنے ہیں. جو ہمارا تکافل فنڈ کا ادارہ ہوگا وہ کمانے کے لیے نہیں ہوگا، وہ صرف دینے کے لیے ہوگا. تو یہ قسط کی تاخیر پر پنالٹی کا سود ڈالتے، جبکہ ہمارے ایسا نہیں ہوگا. اور یہ ہمارا ادارہ غیر منافع بخش ہوگا، اس میں سے کوئی نفع نہیں کمائے گا. تو انشاءاللہ یہ تکافل کا سبسٹیٹیوٹ بن سکتا ہے. یہ ایک تجزیہ ہے عام بینک اور اسلامی بینک اور ہمارے تمویلی ادارے کے بیچ میں. یہ بہت باریک لکھا ہے، آپ کو پڑھا نہیں جا سکے گا، میں پڑھ دیتا ہوں. ابتداء میں اسٹیٹ بینک کو سودی بنیاد پر زیر ضمانت دینا پڑتا ہے عام بینک میں. اسلامی بینک میں سکوک دینے پڑتے ہیں، سکوک کا آگے تذکرہ آئے گا. ہمارے ادارے میں زمین وغیرہ کی ضمانت دینی پڑے گی. کائبور ڈسکاؤنٹ ریٹ اور لائبور وغیرہ چلتا ہے، اسلامی بینک میں بھی چلتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں نہیں چلے گا. یہ عام بینک مکمل سودی سسٹم ہے، اسلامی بینک بھی سودی ہے مگر اصطلاحات اس کی عربی میں ہیں، اور ہمارا جو ماڈل ہے یہ بغیر سود کے ہوگا. عام بینک کو کنٹرول لادینی قوتیں کرتی ہیں، اسلامی بینک کو بھی لادینی قوتیں کرتی ہیں، مگر علماء اس کے مشیر ہیں، اور جو ہمارا ادارہ ہوگا اس میں علماء کا کنٹرول ہوگا. عام بینک جو ہے اس نے سود کی نظام کو مضبوط کیا، اسلامی بینک نے بھی سودی نظام کو مضبوط کیا، جبکہ ہمارا ادارہ ایسا نہیں کرے گا. تو جو پیسہ آتا ہے اس کو بینک اپنا پیسہ بنا کر آگے استعمال کرتا ہے، جبکہ ہم ایسا نہیں کریں گے. تو یہ اس کے کچھ فرق ہیں. آج کا آخری سبق ہے اسٹاک ایکسچینج کیا ہوتی ہے. اسٹاک ایکسچینج یہ ہے کہ ایسی سی پی میں جو بھی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی رجسٹرڈ ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ تم اپنے کم زیادہ زیادہ یا 49% حصے بیچ دو، فلوٹ کر دو. آپ کی کمپنی 1 کروڑ روپے کی ہے، اس میں 49 لاکھ کے حصے آپ لوگوں میں بیچ دو، اور 51 لاکھ کے حصے اپنے پاس رکھو، اس لیے کہ آپ کا ہاتھ اوپر رہنا چاہیے. اگر آپ نے زیادہ بیچ دیے اپنے پاس تھوڑے رکھے تو پھر وہ جن کو بیچے وہ مالک ہو جائیں گے اور آپ کو نکال دیا جائے گا. تو اس کمپنی میں اپنا ہولڈ قائم کرنے کے لیے آدھے سے زیادہ حصے اپنے پاس رکھو. تو اسٹاک ایکسچینج ایک آڑت ہے، جیسے منڈی میں آڑت ہوتی ہے نا، سبزی والا سبزی لے کر آتا ہے، فروٹ والا فروٹ لے کر آتا ہے، اور یہ وہاں پہ بولی لگاتا ہے اور آپ کے دکاندار وہاں سے خرید لیتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. تو اسٹاک ایکسچینج بھی ایک آڑت ہے جس میں کمپنیاں اپنے حصے لے کر آتی ہیں. میری پنکھوں کی کمپنی ہے، میری کھاد کی کمپنی ہے، میری تیل کی کمپنی ہے، تو یہ کل کمپنی زمین وغیرہ کاریں شاریں سب ڈال کر یہ 10 کروڑ کی ہے، تو اس میں 49 یا کتنے 5 کروڑ سے تھوڑا کم 4.5 کروڑ کے حصے ہم بیچنا چاہتے ہیں. تو وہ 4.5 کروڑ والے حصے جو ہے نا وہ 4,500 حصے ہم نے بنائے ہیں، اور ایک حصہ اتنے روپے کا ہے جو کون خریدنا چاہتا ہے. تو کمپیوٹر کی اسکرین پر سب آ جاتا ہے. تو جو پیسہ جو آدمی چاہے
اس میں پیسہ جمع کروا کر کہے اس کمپنی کے اتنے حصے میرے ہو گئے، اس کمپنی کے اتنے حصے میرے ہو گئے. پھر زیادہ لوگ اس کو چاہ رہے ہیں خریدنا تو اس کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، تو پھر آپ کے پیسے بھی بڑھ جاتے ہیں. جب زیادہ مہنگے ہو جاتے ہیں آپ بیچ دو تو آپ کو نفع ہو جاتا ہے. اور اگر لوگوں کی رغبت کم ہو جائے تو اس کے حصے سستے ہو جاتے ہیں، آپ بیچو گے تو آپ کو نقصان ہو جائے گا. تو اس میں نفع نقصان بھی ہوتا ہے. اور یہ سارا ان کے حصے کمپیوٹر پہ بیٹھ کر بک رہے ہوتے ہیں. اور اس کو کتنے علماء کو دھوکہ لگا، انہوں نے اس کو بالکل جائز قرار دیا. چلے میں آپ کے سامنے اس کی ساری حقیقت سامنے رکھتا ہوں. میں اگر آپ سے کہوں کہ میرے پاس 10 لاکھ روپیہ سود کا ہے، اس میں آپ اپنے پیسے شامل کرو اور آپ محنت کرو، کاروبار کرو، نفع آدھا آدھا کرو گے؟ بولو. میں نے کہا میرا 10 لاکھ سود کا لے لو اور جاؤ جا کر کاروبار کرو، کرو گے؟ تو جب آپ ایسے کاروبار میں شریک نہیں ہونا چاہتے جس میں لوگوں کا سود کا پیسہ لگاؤ، تو جب آپ کسی کمپنی کے چند حصے خریدتے ہیں اصل مال سے، پاک مال سے، تو اس کے باقی حصے کس نے خریدے ہوئے ہیں؟ کچھ پتہ ہے آپ کو؟ سودیوں نے خریدے ہوئے ہیں. تو آپ سودیوں کے حصے دار بن جاتے ہو. اور ایک گائے 7 حصے، اس میں سے ایک آپ کا، باقی اگر سودیوں نے لیے ہو تو پہلا ملاحظہ سودی لوگوں کے ساتھ مشارکت. نمبر 2، غیر حقیقی ملکیت. آپ نے پنکھوں کی فیکٹری بنائی، آپ اس کے مالک ہیں. جب آپ گاڑی لے کر جاتے ہیں تو پہرے دار گیٹ کھول کر آپ کو سلوٹ کرتا ہے، آپ مالک ہیں، ہے نا؟ اور جا کر آپ بیٹھتے ہیں، آپ کو پورا پروٹوکول ملتا ہے، آپ جب چاہیں اس کو بیچ سکتے ہیں، وہ آپ کی کمپنی ہے. لیکن جب آپ اس کو پرائیویٹ لمیٹڈ SCCP میں رجسٹر کروا لیتے ہیں تو پھر آپ مالک نہیں ہوتے. آپ کا نام کمپنی کا اونر نہیں ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کا نام ہے جناب شیئر ہولڈر. آپ کے حصے زیادہ ہیں، دوسروں کے کم ہیں، لیکن آپ شیئر ہولڈر ہو. دوسرا یہ کہ جو اس کو چلا رہے ہیں وہ اس کے بورڈ آف گورنر، وہ گورنر ہو گئے. مالک کون ہے؟ اگر اس کمپنی سے کسی کو شکایت ہے تو کس پر کیس ہوگا؟ بولو. ہاں، کمپنی پر کیس ہوگا. وہ کہتے ہیں یہ لیگل پرسن ہے. کمپنی کیا ہے؟ قانونی انسان ہے، اس پر کیس ہوگا. اگر کوئی شخص اس کمپنی میں فراڈ کر جاتا ہے، میری کمپنی تھی، میں نے اس کے آدھے سے زیادہ حصے بیچے اور مال نکال کر بیچ کر میں نے بغل میں بنگلہ بنا کے بیٹھ گیا میں. اگر یہ کمپنی رجسٹر نہ ہوتی، آپ آتے، میرا گھیراؤ کرتے، مجھ پہ کیس کرتے، میری بنگلہ بیچ کر اپنے پیسے لیتے. ایسا ہی ہوتا نا. لیکن اب چونکہ میں نے رجسٹر کروا لی ہے، اس لیے اب کیس مجھ پر نہیں ہوگا، کمپنی پر ہوگا، کیونکہ کمپنی اپنا آپ مالک ہے، میں تو اس کا شیئر ہولڈر ہوں. اس کے چلانے والے بورڈ آف گورنروں پر بھی کیس نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ تو ملازم ہے. کس پر کیس ہوگا؟ کمپنی پر. کمپنی جائے گی، کمپنی ہارے، کمپنی جیتے، آپ بیٹھے مزے سے. نمبر 2، آپ نے 49% حصے بیچ دیے، وہ اتفاق سے ایک شخص نے خرید لیے. اب آپ 51 کے مالک ہو، وہ 49 کا مالک ہے، قریب قریب برابر ہوئے نا. لیکن وہ اگر آئے وہاں پہ گیٹ پر، گیٹ کھلے گا؟ بالکل نہیں. اوے یہاں پہ گھاس کیوں نہیں لگائی، یہاں درخت کیوں نہیں لگایا، اور یہاں یہ کیوں نہیں کیا؟ کوئی نہیں سنے گا آپ کی. کہیں گے بھائی گھر جا، سکرین پر بیٹھ اور وہاں اپنے حصے بیچ اور نکال، تیرا یہاں کوئی کام نہیں. تو یہ ہے غیر حقیقی ملکیت. غیر حقیقی ملکیت. آپ کی کوئی ملکیت ہے ہی نہیں، آپ کو مالکانہ حقوق ہی حاصل نہیں ہے، اور پیسے آپ نے لگائے ہوئے ہیں. تیسرا ملاحظہ ہمارا اس میں یہ ہے غیر حقیقی مالیت. کہا جاتا ہے حصہ بڑھ گیا، حصہ کم ہو گیا. بھئی یہ کیا مصیبت ہے
مطلب جو کمپنی کی مشین تھی وہ گھس گئی کہ وہ سستی ہو گئی، یا بازار میں لوہا سستا ہو گیا؟ کیا ہوا ہے؟ کیوں اس کے ریٹ گر گئے ہیں؟ یہ راتوں رات جو چڑھ گئی ہے، کیا ہوا؟ اس کو سونا لگ گیا؟ تو وہ کمپنی کو ایسے ہی سٹے کے ساتھ چڑھایا جا رہا ہوتا ہے، سٹے کے ساتھ گرایا جا رہا ہوتا ہے۔ کیسے؟ میں یہ پریزنٹیشن دے رہا تھا ایک جگہ پر، تو وہاں پر ایک آرکیٹیکٹ موجود تھے، نقشہ نویس، تو کہنے لگے کہ میں نے عباس شوگر مل سندھ میں اس کا نقشہ بنانا شروع کیا۔ مجھے مالکوں نے کہا ہم نے زمین خریدی ہے تو ہم نے شوگر مل بنانی، تو آپ ہمیں نقشہ بنا دو۔ تو میں گیا، اس کے چاروں طرف کتنا، اس کے سارا ماپ کر لایا اور کاغذ پر اس کا نقشہ بنانا شروع کیا۔ میں نقشہ بنا رہا ہوں تو میری نظر کمپیوٹر پر پڑی، تو پتہ چلا سٹاک ایکسچینج میں میری وہ جو عباس شوگر مل بک گئی بڑے اچھے ریٹوں میں۔ یہ کیا ہے؟ میں نے نقشہ نہیں ابھی بنایا، ابھی وہ بنی نہیں، مگر بک گئی۔ اب جانتے نہیں، پلاٹ فائلیں بک جاتی ہیں اور انہوں نے ابھی زمین نہیں خریدی ہوتی، یہ سٹا ہے۔ تو سٹاک ایکسچینج ایک ہے تو آڑت، مگر انہوں نے سٹاک ایکسچینج کو بھی ایک کمپنی بنا دیا، اس کے بھی شیئر بانٹ دیے لوگوں میں۔ جو سٹاک ایکسچینج کماتی ہے اس کے بھی شیئرز ہیں، اور اس میں کچھ ممبرز ہوتے ہیں، کچھ بروکر ہوتے ہیں، کچھ آپ کے شیئر ہولڈر جو خریدنے والے کلائنٹ ہوتے ہیں۔ بروکر آپ کو فون کرتا ہے، جناب فلاں اگلے دنوں میں نا فلاں فیکٹری نے چڑھ جانا ہے، فلاں کمپنی نے چڑھ جانا ہے، ابھی سستی ہے، ابھی لے لو آپ۔ تو واقعتاً وہ چڑھ جاتی ہے۔ اس کو کیسے پتہ چڑھ جانا ہے اس نے؟ ہوتا یہ ہے کہ اس کا جو ممبر بنتا ہے، پہلے اس کو تقریباً 21 کروڑ روپیہ دینا پڑتا ہے ممبر بننے کے لیے، تو آپ پتہ نہیں کتنا ہے۔ وہ ممبر کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ بغیر پیمنٹ کے کسی کمپنی کے حصے خرید سکتا ہے، پیسے پہلے دے چکا ہے نا، وہ اس کا اعتماد ہے۔ اب وہ کمپیوٹر میں بیٹھے اور جس کے چاہے حصے خریدنا شروع کر دے۔ تو کمپنی والے کیا کرتے ہیں، ممبر کو فون کرتے ہیں، یار بہت ٹھنڈا چل رہا ہے، آپ میری کمپنی خریدنا شروع کرو۔ تو وہ ممبر بیٹھا بیٹھا اس کے حصے خریدنا شروع کر دیتا ہے، پیمنٹ تو اس نے کرنی کوئی نہیں۔ تو جب آپ جیسے لوگ دیکھتے ہیں کہ فلاں کمپنی چڑھ گئی، بھائی کل اس کا حصہ 100 روپے کا تھا، آج 125 کا ہے، اگلے دن 150 کا ہے، اگلے دن 200 کا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی جلدی کرو اس کو خریدو۔ تو لوگ اس کو خریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ 100 والا جب 1000 پر پہنچ جاتا ہے، تو اب اس نے تو 100 میں خریدا، کوئی 125 میں خریدا، کوئی 200 میں خریدا، ہو چکا ہے اب 1000 کا۔ اب وہ بیچنا شروع کرتا ہے، کیونکہ فلو بہت زیادہ ہے، خریدنے کا رجحان بہت زیادہ ہے، تو وہ اپنے سارے بیچ کر 1000 روپے میں 100 200 300 کے لے کر 1000 روپے میں بیچ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اور چونکہ شرارت تو یہ کر رہا تھا اور تو کوئی کر ہی نہیں رہا تھا، اس لیے اب وہ 100 والا 1000 میں خرید کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے، اور کوئی خریدار ہی نہیں ہوتا، اور وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ اتنے میں مہنگا خرید کر اب چلو ہو سکتا ہے اگلے مہینے مہنگا ہو جائے، ہو سکتا ہے اس سے اگلے مہینے ہو جائے۔ تو وہ بیچارے امید سے ہی رہتے ہیں، اور وہ پھر مہنگا نہیں ہوتا، ان کا پیسہ سارے کا سارا وہاں پر بلاک ہو جاتا ہے، اور وہ اپنا شرارتی اپنے پیسے نکال کر اور کمپنی کو کر کے نکل جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ سٹا، اس کو کہتے ہیں سٹا۔ پاکستان کے ایک وزیر اعظم آئے تھے، شوکت عزیز۔ اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے بہت زیادہ پراپرٹی کا کام چڑھ گیا تھا۔ ہاں، میں نے ایک صاحب سے پوچھا تیرے پلاٹ کا کتنی قیمت ہے؟ تو کہتا صبح کی بتاؤں شام کی بتاؤں؟ ہاں، صبح کی قیمت بتاؤں شام کی بتاؤں؟ اس طرح ہو رہا تھا۔ اس نے پورے ملک کے ساتھ یہ سٹا کھیلا تھا، پورے ملک میں اس نے پلاٹ لینے شروع کیے، تو جام تھے، سارے سستے مل رہے تھے، لوگ پریشان تھے، گاہ کوئی نہیں لگ رہا، تو لوگوں نے سستے دیے اس کو، اور جیسے رجحان خریدنے کا بڑھا تو ریٹ بڑھتے گئے، پھر اس نے اپنے سارے بیچ کے پیسے کھڑے کیے، اور لوگوں کو جو 50 لاکھ والا کروڑ میں بکوا کر بٹھا دیا، اور وہ بعد میں 70 کا بھی نہیں بکتا تھا۔ ایسا ہوا نہیں ہوا؟ اس کو کہتے سٹا۔ تو یہ جو سٹاک ایکسچینج ہے یہ سٹے کا کام ہے۔ تو جو میں نے عرض کیا تھا
کہ ہم نے انویسٹمنٹ کے لیے 3 بندے کھڑے کیے، انہوں نے 10,000 لوگوں سے 10-15 20,000 لیا اور لا کر کے انویسٹمنٹ کروا دی۔ اس میں بھی انہوں نے چھوٹے حصے ہی خریدے تھے، وہ بھی اسٹاک ایکسچینج کا ہی ایک متبادل ہے، مگر وہ بالکل جائز طریقے سے ہے۔ اور یہ جو کام ہو رہا ہے یہ سارے کا سارا سود کی سٹے کی بنیاد پر، دھوکے کی بنیاد پر ہو رہا ہے، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ لو کہ ذرا کسی ملک میں شرارت ہو جائے، کوئی دھماکہ ہو گیا، کچھ ہو گیا، جناب اسٹاک ایکسچینج میں اتنے ارب ڈوب گئے، کیونکہ فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، ہچکولے کھا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ معیشت بلبلے پر کھڑی ہے۔ اگر کوئی افواہ پھیل جائے کہ حالات خراب ہونے والے ہیں تو جناب فوراً لوگ بینکوں کی طرف بھاگتے ہیں اور بینک فوراً نیچے دھڑام سے آ جاتے ہیں۔ یہ حقیقی معیشت نہیں ہے، جبکہ اسلام 100% حقیقی معیشت پر یقین رکھتا ہے۔ یہ 4 کام ایسے ہیں جو فوری ماڈل میں نہیں تھے اور بعد والے لانگ ٹرم میں یہ موجود تھے۔ تو اب کرنے کے کام یہ ہیں کہ قلیل مدتی تمویلی نظام پر فوراً عمل شروع کر دیا جائے۔ نمبر 1، لاکر بنا کر اپنے پیسے محفوظ کرنا۔ نمبر 2، فنڈ لے کر قرض دینا۔ نمبر 3، اپنے اعتماد پر لوگوں کے مہارت کو استعمال کرتے ہوئے انویسٹمنٹ کروانا۔ یہ 3 کام اپنے شروع کیے جائیں، ایسا اپنے محلے، برادری، مدرسے، مسجد کی بنیاد پر، اور ملک کے سے مکمل سود کے خاتمے کا مطالبہ جاری رکھنا، اور جبری انشورنس کا خاتمہ۔ جتنے اداروں میں یہ کام کرو گے تو حکومت کہتی ہے پہلے انشورنس کروانی پڑے گی، اس کے خلاف آواز اٹھانا، اور جبری بینک اکاؤنٹ کا خاتمہ کہ تمہیں تنخواہ صرف بینک سے آ سکتی ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانا کہ دونوں آپشن کھولے جائیں، ہم جا کر ڈائریکٹ لے لیں یا اس طرح ہو جائے، دونوں آپشن، چلو کوئی نہ مانے اس کی مرضی، لیکن راستے دونوں کھلے ہونے چاہیے۔ اور طویل مدتی تمویلی نظام کی منظوری کے لیے قدم سے قدم، کندھے سے کندھا ملا کر صف بندی کر کے مطالبہ کرنا اور زور دینا، اور جو بھی قانون اجازت دیتا ہے وہ ہتھ کنڈے استعمال کرنا۔ یہ کام اگر کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ کسی لیول تک سود کو ختم کر سکتا ہے، اور اس کی برکت سے پھر حکومت مجبور ہو جائے گی سوچنے پر کہ وہ بڑا قدم بھی اٹھائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اور میرا عرض کرنا قبول فرمائے، اور رب ذوالجلال اس کی کوئی عملی شکل نکالے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مفتی محمد یوسف طیبی کے بیانات سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمارے دیگر سوشل اکاؤنٹس لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔